بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب کا پچھلا پہر گزر چکا ہے، رات بھر فضا میں چاندنی بکھیرتا چاند بھی ستاروں کے جھرمٹ میں واپسی کے سفر پر گامزن ہے۔ یثرب کے ایک سرسبز کھجور کے باغ کے درمیان واقع خوبصورت حویلی کے اسٹڈی روم میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم، امام اور سردار حسین بن سلام توریت کے مطالعے میں مصروف ہیں۔ آج پھر ان کی سوچ کا محور توریت کا وہی حصہ ہے کہ جہاں مکے میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی بشارت تحریر ہے۔ حسین کچھ عرصے سے محسوس کر رہے ہیں کہ وہ جب بھی توریت کی ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں ایک عجیب کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ انہیں توریت میں تحریر کردہ آخری نبی کی آمد کی تمام نشانیاں پوری ہوتی نظر آتی ہیں، اور پھر ایک جگہ یہ بھی تحریر ہے کہ ان کے لوگ انہیں مکے سے ہجرت پر مجبور کر دیں گے اور وہ یثرب میں مستقل قیام کریں گے۔ تو کیا میں اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کا شرف حاصل کر سکتا ہوں؟ یہ سوال ایک شدید خواہش کے روپ میں ڈھل کر انہیں بے چین و بے قرار کر دیتا ہے۔ حسین بن سلام کا سلسلہ نسب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملتا ہے۔ 11 نبوی کی بات ہے کہ جب بنو خزرج کے 6 افراد مکہ مکرمہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے یثرب واپس آ گئے۔ حسین بن سلام کو اطلاع ملی تو انہوں نے ان افراد سے ملاقات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل معلوم کی۔ وہ لوگ جیسے جیسے تفصیل بیان کرتے جاتے، حسین کی آنکھوں میں توریت کی تحریر کردہ علامتیں حقیقت کا روپ دھار کر آتش شوق بھڑکاتی جا رہی تھیں۔ اب ایک علامت کی تصدیق اور باقی تھی، اور وہ تھی یثرب کی طرف ہجرت۔ حسین بن سلام اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے خداوند قدوس، مجھے اتنی زندگی عطا فرما کہ میں شہر یثرب میں تیرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک صبح میں اپنے باغ میں درختوں سے کھجور اتروا رہا تھا۔ میری چچی خالدہ بنت حارث بھی میرے ساتھ تھیں۔ میں نے سنا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد اور قباء میں قیام کا اعلان کرتا پھر رہا ہے۔ اس خبر نے میرے جسم میں بجلی سی دوڑا دی اور بے اختیار میرے منہ سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چچی نے یہ سن کر مجھے برا بھلا کہا اور بولی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کا سنتا تو یہ نعرہ لگاتا۔ میں نے انہیں سمجھایا، چچی خدا کی قسم یہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ چچی بولی، اچھا، جن کے بارے میں تم ہمیں توریت کی آیات پڑھ کر سناتے رہے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، یہ وہی ہیں۔ حسین کہتے ہیں کہ میں نے بوڑھی چچی کو گھر چھوڑا اور قباء کی جانب چل پڑا۔ جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جاں نثاروں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ میں کسی نہ کسی طرح اندر پہنچ گیا۔ میں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لوگوں سلام کو پھیلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، جب رات میں لوگ محو خواب ہوں تو عبادت کرو اور اللہ کی جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ۔ حسین کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی جانب دیکھا، ایمان کی روشنی سے منور چہرہ، مہ و خورشید سے زیادہ چمکتی پیشانی، نور الہی سے روشن خوبصورت بڑی آنکھیں کہ جنہیں دیکھ لیں اسے اپنا گرویدہ بنا لیں، دندان مبارک جیسے سفید شفاف موتی، شب تاریک میں جو ستاروں سے زیادہ چمکتے، میانہ قد، سرخ و سفید رنگت، بات کریں تو لبوں سے پھول جھڑیں، مسکرائیں تو فضا میں نغمگی بکھر جائے، جہاں موجود ہوں وہ مقام مشک و عنبر سے مہک جائے، تو میں نے جان لیا کہ یہی اللہ کے آخری اور سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ علامت قیامت میں سے پہلی علامت کون سی ہے؟ اہل جنت کو پہلی چیز کھانے کو کیا ملے گی؟ کیا وجہ ہے کہ بچہ کبھی تو ماں کی شکل پر ہوتا ہے اور کبھی باپ کی شکل پر؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سوالوں کے جواب اس طرح دیے۔ قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی جانب ہنکا لے جائے گی۔ اہل جنت کی پہلی خوراک مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا ٹکا رہتا ہے وہ ہوگا۔ ماں کا مادہ تولید غالب ہو تو بچہ ماں کی شکل پر، اور اگر باپ کا غالب ہو تو باپ کی شکل پر ہوتا ہے۔ آپ فوری طور پر مشرف با اسلام ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین سے تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ وہ گھر تشریف لائے اور تمام اہل خانہ کو اسلام کی دعوت دی، جس پر سب نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچی حضرت خالدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں کو ہدایت کی کہ فی الحال چند دنوں کے لیے اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر نہ کریں۔ گھر والوں کو مشرف با اسلام کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب یہودی جانتے ہیں کہ میں ان کا سردار اور ان کے سردار کا بیٹا ہوں، ان سب سے زیادہ عالم ہوں اور ان سب سے زیادہ علم رکھنے والے کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے میرا حال تو دریافت فرمائیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلوا لیا۔ یہودی آئے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر چھپ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ حسین بن سلام تم لوگوں میں کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہمارا سردار ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے، ہم سب سے زیادہ عالم اور ہم سب سے زیادہ عالم کا بیٹا ہے، وہ ہم سب سے بہتر اور ہم سب سے بہتر آدمی کا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہو جائے۔ یہودی کہنے لگے وہ ہرگز مسلمان نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن سلام باہر آؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور کہا اے یہودیوں اللہ سے ڈرو، تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حق کے ساتھ آئے ہیں۔ یہودیوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تم سب سے بدتر اور سب سے بدتر آدمی کے بیٹے ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی ہی میں ان کے لیے جنت کی بشارت دے دی تھی۔